بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے بندے کو بلند مقام دینا ہوتا ہے تو بندے کے ساتھ یہ 3 کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی بھی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعائیں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ جب کوئی آپ کو دعا دے تو ان کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ آج کی خوبصورت آیت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ بہترین دوست، وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ کرے۔ حقیقت، جو شخص اپنے من پسند شخص سے بات نہ کرنے کی تکلیف اس بچے کی مانند ہے جو تمام رات درد سے چلاتا رہے مگر کسی کو یہ بتانے سے قاصر ہو کہ درد کہاں پہ ہے۔ کامل یقین، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، ہمیشہ سنبھال لیتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، جبکہ لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں صرف ڈپریشن۔ اس لیے امید بس اللہ سے۔ جب تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے، جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں نازل کیا بلکہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچیں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔
سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ بے شک میرا رب جہاں رزق مقرر کرتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے ہیں زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم نہیں جانتے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم فتح لی رحمتک ابواب من رحمتک، دعا مانگتا ہوں اے اللہ بس اتنی سی حسرت ہے سلامت رکھنا میرے والدین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد، غریبی میں بیوی۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے، انسان پل بھر میں حال سے ماضی بن جاتا ہے۔